السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ الحب فی اللہ کا اجر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کہا ہے وہ لوگ جو میری عظمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اس میں میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ صحیح مسلم۔ سامعین گرامی قدر، اپنے اس ارشاد گرامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سے متعلق ایک بہت بڑی خوشخبری کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل ایمان کا پختہ عقیدہ ہے کہ یوم قیامت یوم حساب ہے۔ اس دن ہر آدمی دربار الہی میں پیش ہوگا، ایمان نامے کھل جائیں گے، فرشتے مکمل ریکارڈ لے کر موجود ہوں گے، زمین پروردگار عالم کے نور سے چمک اٹھے گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، انسان اس پختگی کے عالم میں ماں باپ، اولاد اور دوستوں سے چھپتا پھر رہا ہوگا۔ ان مشکل اور بدلے ہوئے حالات میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ کوئی سایہ حصر آ جائے اور انسان کے نیچے پناہ لے لے۔ ایسے میں خالق کائنات کا یہ اعلان گونجے گا، کہا ہے وہ لوگ جو میرے جلال اور عظمت کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس میں میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ ہے ہی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس عظیم و شان اعلان کی تشریح کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم جس چیز کی پابند ہیں وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کے ہونے پر یقین رکھیں۔ وہ قادر مطلق ہے اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی ظاہری اوٹ کے بغیر ہی سایہ کر دے اور لوگ بدن کو جلسہ دینے والی تپش سے محفوظ ہو جائیں۔ ساری بات کن فیکون کی ہے، اس کی عظمت و جلال کا سایہ ہوگا جس کی بنیاد پر یہ خوش قسمت لوگ اس دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کی عظمت و جلال کا سایہ فگن ہو تو کہاں کی دھوپ اور کہاں کی تپش۔ مزید غور کیجئے تو اس سوال بلکہ اعلان میں اپنائیت کا ایک جہاں پوشیدہ ہے جسے الفاظ و بیان کی قوائیں نہیں پنائی جا سکتی۔ ان سعادت مند لوگوں کو کتنا سرور اور کتنی راحت نصیب ہوگی، کون بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ سایہ اللہ کی عظمت کا سایہ ہو یا اس کے عرش کا، جیسا کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں، یہ بات طے ہے کہ قیامت کے ہولناک منظر میں یہ اس کے بے پایا رحمت کا عنوان اور اس کے پیارے بندوں کے لیے جسمانی روحانی اطمینان کا باعث بنے گا۔ یہ اخوات السلام، یہاں ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ انعام صرف اور صرف اس محبت اور قلبی تعلق کا ہے جس کے پس منظر میں یا بنیاد میں اللہ تعالی کا جلال اور اس کی عظمت ہو۔ یہ محبت خالصۃ اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس میں انسان کی خواہش، نفس یا جنسی جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سفلی جذبات پر مشتمل محبت کو محبت کہنا ہی زیادتی ہے اور وہ دراصل خیانت نفس ہے اور اخلاقی اعتبار سے نہایت گری ہوئی حرکت ہے جو گلی کوچوں میں رسوا ہوتی پھرتی ہے۔ اللہ کے نام پر قائم ہونے والی محبت کے لیے نہ ڈنڈ ورے پیٹے جاتے ہیں اور نہ ہی اس کے اظہار کے لیے کسی کو پھول کی پتیاں اور یا گلاب کی کلیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے اسلامی معاشرے اور اسلامی ملکوں میں در آنے والے کبھی
رسم کا اس پاکیزہ جذبے سے دور کا بھی تعلق نہیں جس کا تذکرہ اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ نہ جانے ہم مسلمان کیوں اس قدر ناتوا اور مرعوب ہیں کہ ہر کبھی رسم کا آنا فانا قبول کر لیتے ہیں اور اس طرح کھپ جاتے ہیں کہ اس کے موجودین سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے لیے نام نہاد تہنتی کارڈز کی ترسیل، موبائلی پیغامات، زبانی ڈائیلاگ اور اخلاق سے گھری ہوئی حرکتیں جس میں مرد، عورتیں، بچے اور جوان اور حتیٰ کہ بوڑھے بھی شریک ہوتے ہیں، قطعاً مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ نہ یہ تفریح ہے اور نہ ہی جائز مشغلہ۔ قرآن حکیم کی زبان میں اس کو فواحش کی اشاعت کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے قومی وقار کے منافی ہے اور اس سے ہمارے باہمی احترام اور اعتماد کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل تلاش کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس سے اعتراض کرنا اور دوسروں کو اس سے منع کرنا ہمارے اپنے مفاد میں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ نام پر قائم ہونے والی محبت مطلوب بھی ہے اور محمود بھی۔ آخرت میں اس پر انعام ہے تو دنیا میں بھی اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے مقدس نام کی وجہ سے اعلیٰ اقدار کو فروغ ملتا ہے، دوریاں قربتوں میں بدل جاتی ہیں، تلخیاں حلاوتوں کا روپ دھار لیتی ہیں، کنیاں حسد، بغض، تعصب اور نفرت کا ختم ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، خیر خواہی، اخوت اور اسلامی بھائی چارے کے فضا وجود میں آتی ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر صدق دل سے عمل کیا جائے اور ان کے اندر جو حکمت اور روحانی فوائد ہیں انہیں اپنی قیمتی متاع اور سرمایہ زندگی سمجھ کر ہرزہ جا بنایا جائے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیوں اور کامیابیوں کا راز اسی میں مضمر ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔